ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم علماء کرام اور میرے نہایت اور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور قابل قدر دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان و انعام ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی توفیق مل گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا، اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے اور ہمارے آباء و اجداد کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اور بالخصوص جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں، میری مراد محترم و مکرم بھائی محمد بشیر صاحب مرحوم و مغفور اور محترم و مکرم چودھری اللہ دیتا صاحب المعروف تحصیلدار صاحب مرحوم و مغفور، اللہ کی ذات ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ تو حاضرین باتمکین، میں مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک نقطہ ایمانی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب روح ایمان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سارے پیار سے بولیں بھائی۔ جو بات بھی اس زبان سے نکلے گی اس کی تائید میں رب کا قرآن دوں گا یا مصطفیٰ کا فرمان دوں گا، تیسری بات نہیں ہوگی۔ جس بات وہ ہے جس کے پیچھے میرا خدا بول رہا ہو یا میرے مصطفیٰ بول رہے، باقی تیسری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو دوستو، میں نے عرض کیا کہ آقا کی محبت اور حضور کا ادب روح ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی روح ہے۔ بھئی یہ بات نوٹ فرما لیں کہ اعمال صالحہ، تمام اعمال صالحہ جو ہیں، ہر عمل کی اپنی اہمیت ہے، اپنی فضیلت ہے، اور اعمال صالحہ کا انکار کفر ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، میرے آقا نے فرمایا 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بھی صدقات و خیرات ہیں۔ بھئی جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، ہر عمل کی اپنی اہمیت ہے، اپنی فضیلت ہے، اور ہر عمل کا انکار ہر عمل خیر کا اور فرائض میں سے، ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا انکار کفر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سارے پیار سے بولیں، کیا ہے؟ وہ اس سے بڑی تو بات کوئی نہیں ہو سکتی، کفر ہے۔
تو دوستو میں عرض کر رہا ہوں بات کو مزید آسان کرنے کے لیے کہ اگر سارے اعمال صالحہ کو انسانی جسم متصور کیا جائے، سارے اعمال صالحہ اسلام کے، تو آقا کی محبت اس سارے اعمال میں روح کا درجہ رکھتی ہے۔ آقا کی محبت کیا ہے؟ روح کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن دوستو کسی عمل، یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، پورا سراپا ہے انسان کا، کسی عضو کا انکار نہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن دوستو آقا کی محبت اور حضور کا ادب، اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور اس میں کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں، اس بات میں کسی کو کوئی، حضور کا جو امتی ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی محبت اور آقا کا ادب روح ایمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہاتھ ہیں، کان ہیں، چہرہ ہے، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، لیکن دوستو فرق اس میں یہ ہے کہ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، تو انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ انسان، بھائی سارے بولیں گے تو پھر میں بات آگے کروں گا۔ انسان ہاتھ ایک کاٹ دو، اس کا علاج ہو جائے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ پاؤں کاٹ دو، انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، کوئی بھی عضو کاٹ دو، بھائی ناقص ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا، مگر زندہ رہے گا۔ لیکن اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو دوستو وہ زندہ نہیں رہتا، اس کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ اس طرح دوستو نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ، صدقات و خیرات ہیں، ان کی اپنی اہمیت و فضیلت ہے، ان کا انکار کفر ہے، کیونکہ میرے محبوب کی ادائیں جو ہوئیں، اللہ کے پیارے حبیب کی ادائیں جو ہوئیں، کیونکہ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بھائی نماز میری ادا سے سیکھ لو، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی کرتے آؤ، یہی تمہاری نماز ہے۔ بھائی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حج کیا ہے، حج کیسے کریں؟ تو آقا نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، بھائی مسلم اٹھا کر دیکھ لے، فرمایا حج میری اداؤں سے سیکھ لو۔ کیا فرمایا؟ حج میری، بھائی سارے بولیے، حج میری اداؤں سے سیکھ لو۔ اور حضور کی ادا کا نام نماز ہے، حضور کی ادا کا نام روزہ ہے، حضور کی ادا کا نام حج اور زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں۔ کسی کی اہمیت سے انکار نہیں، انکار کفر ہے، مگر دوستو حضور کی محبت اور آقا کا ادب، ان سارے اعمال میں اہمیت حضور کے ادب اور محبت کی یہ ہے کہ سارے اعمال ہوں انسان کے دامن میں، بھائی سارے اعمال ہوں، حضور کی محبت نہ ہو، اور دوسری طرف دوستو حضور کی محبت ہو، اعمال نہ ہو۔ بھائی حضور کی محبت ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سینے میں آقا کی محبت کا چراغ جل رہا، حضور کی محبت ہے،
مگر اعمال نہیں ہیں، مگر عمل نہیں ہیں، تو دوستو وہ ناقص الایمان ہے. تو کیا ہے؟ ناقص الایمان ہے. اور دوستو یہ جو جملہ بولنے والا ہوں اس میں بھی کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ بات وہ کروں گا جو محبت سے جنم لیتی ہے. دوستو اگر حضور کی میں نقطہ ایمانی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں آ کر دوستو یہاں لوگ گڑ مڑ کر دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں عمل کا نام ہی محبت ہے. نہیں دوستو، محبت اور عمل دو چیزیں ہیں. محبت عمل حضور کی ادا کا نام ہے، اور محبت حضور کی ذات سے پیار کا نام ہے. اللہ اکبر. بھائی میرا نعرہ نہیں لگانا بھائی. آقا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. وہ پہلے ماشاءاللہ اسٹیٹ سیکٹری صاحب نے القابات جو جتنے سارے تھے وہ سارے کے سارے بیان کر دیے. اللہ کی ذات انہیں وہ دعائیں تھیں، وہ ساری دعائیں تھیں. اور امام الاولیاء اور ولی کا معنی ایک دوست بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتا ہے. اور امام الاولیاء جس نے بھی لکھایا ہے بھائی، امام الاولیاء کا معنی یہ نہیں، امام الاولیاء کا اس کے لکھانے کا مقصد یہ تھا جو میں سمجھا ہوں کہ امام الاولیاء کہ مجھے سارے ہی انسانوں سے محبت ہے، مگر اس بندے سے میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. وہ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتا ہے. علماء اکرام تشریف فرما ہے. تو دوستو ذرا کم القابات ذرا کا استعمال جس نے بھی لکھایا اشتہار پہ یا فلیکس پہ ذرا تھوڑا یار کام کیا کرو. اللہ پاک اس کو جزا عطا فرمائے جس نیت سے بھی اس نے لکھایا ہے. اس کا اپنی محبت ہے، اس میں کوئی میرا کنٹریبیوشن نہیں ہے کوئی بھائی یہ لگاؤ. اللہ پاک تو نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. للکار کے نعرہ لگائیں اور للکار کی آواز دیں. پھر آگے میں بات شروع کرتا ہوں. بھائی نعرہ لگائیں. بھائی مزہ نہیں آیا. نعرہ تکبیر ذرا للکار کے بول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس طرح دوستو نعرہ رسالت کی گونج ڈالو کہ جب یہ نعرہ ان فضاؤں، ہواؤں اور خلاؤں کو چیرتا ہوا سبز گنبد کے مینار سے ٹکرا ہے تو سرکار خوش ہو جائیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی محبت ہو، عمل نہ ہو. پہلے میں بھائی عمل اور چیز ہے اور محبت قلبی کیفیت کا نام ہے. اللہ پاک فرماتے انما المؤمنون، اللہ پاک فرماتے مومن ہے ہی وہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جو ایمان میں اضافہ ہے دوستو یہ عمل کا نام نہیں، یہ قلبی کیفیت کا نام ہے. تو میں جو جملہ عرض کر رہا تھا میں نے وعدہ آپ سے کیا ہے بھئی جو جملہ بھی زبان سے نکلے گا اس کی تائید میں رب کا قرآن دوں گا یا مصطفیٰ کا فرمان دوں گا. تیسری بات نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا کہ جس کے دامن میں فقط محبت ہو وہ لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں اور تمہیں کیا ملے گا. آقا کے میلاد کے دن آ رہے ہیں وہ نعرے مارتے ہو بڑے حضور کے، عمل تمہارے دامن میں ہے کوئی نہیں. وہ بھائی یہی کہتے ہیں یا نہیں بھائی؟ اچھا کہتے ہیں کہ عمل کی طرف لوگ راغب ہو جائیں، آقا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن میں اس سے اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ دوستو اگر محبت ہو
عمل نہ ہو تو دوستو وہ شخص ناقص الایمان ہے. اور اگر اعمال سارے ہوں دامن میں اور حضور کی محبت نہ ہو تو خدا کی عزت کی قسم اس بات میں کسی مومن کا اختلاف نہیں کہ وہ شخص ناقص الایمان نہیں بلکہ خارجت ایمان ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ سارے پیار سے بولیں کیا ہے؟ وہ ایمان سے خارج ہو گیا بھائی. اس میں کوئی کسی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں. میں ابھی آقا علیہ السلام بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے. اور دوستو امام بخاری نے اس کو صحیح میں لیا کتاب المناقب میں جلد 3 صفحہ نمبر 1349 اور حدیث پاک نمبر 3485. پھر امام مسلم نے اس کو لیا اپنی صحیح میں کتاب البر میں جلد 4 صفحہ نمبر 2032 اور حدیث پاک نمبر 2639. اسی طرح آگے امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن حبان نے، امام طبرانی نے، امام ابو یعلا نے، دیگر محدثین اکرام نے بھی اس روایت کو اپنی اپنی کتاب کی زینت بنایا. وقت بچانے کے لیے بخاری اور مسلم کا حوالہ دے دیا اور جس کا کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں. قرآن کے بعد درجہ بخاری کا ہے. تو صحیح البخاری حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو درج کیا. حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان رجلا سأل النبی عن الساعة، ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں تو فقال متی الساعة، آ کر سوال کیا کہ سرکار قیامت کدوں ہونی ہے؟ کی سوال کیتا بھائی؟ سارے بولیے کی سوال کیتا؟ یا رسول اللہ، یا سرکار یہ بتائیں قیامت کب آئے، قیامت کدوں آنی ہے؟ تو سرکار نے کی فرمایا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم وماذا اعددت لها، آقا نے فرمایا بھئی قیامت دے بارے سوال کرنے والے اور 10 کوئی تیاری بھی ہوتی کیتی ہے، کوئی نماز روزہ حج زکات صدقات خیرات کوئی عمل کیتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد تے کوئی تیاری بھی تیری ہے؟ تیاری ہے کوئی؟ بھئی بخاری اور مسلم کی روایت، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. بھائی بات نہ کرے خدا کے لیے، بات نہ کرے بھائی، اس طرح توجہ بڑھتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں. اذا قرئ القرآن فرمایا واستمعوا لہ، غور سے سنو اور فن سے تو خاموش رہو. بس جب وقت ہو گیا تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. بھئی اگر آپ پیار سے سنیں گے میں آپ بیان کرتا چلا جاؤں گا، اور وعدہ میرا یہ ہے کہ جو بات بھی نکلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچے. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا متی الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، وہ بتا کہ قیامت دی تیاری بھی کیتی ہے، وہ کوئی عمال کوئی اضافہ کیتا ہی؟ تو نے کی جواب دیتا قالا لا شیء. کیا فرمایا اس نے؟ اور کس نے کیا عرض کیا؟ اس نے کہا لا شیء، میرے دامن میں کچھ نہیں ہے. اور فی روایت احمد، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جو روایت کی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قالا ما اعددت لها من کثیر عمل لا صلاة ولا صیام. اس نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے دامن میں کوئی اعمال کا انبار نہیں، نہ نماز کا نہ روزوں کا، نہ نماز کا نہ روزوں کا. بلکہ دوسری روایت میں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، کہ جب آقا نے فرمایا متی الساعة، اس نے سوال کیا قیامت کب آئی؟ تو سرکار نے فرمایا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے تھوڑی دیر توقف کیا، خاموش ہوا، اور پھر اس نے کہا ثم قال یا رسول اللہ، پھر اس نے کہا، یہ بھی بھائی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، حدیث پاک نمبر 6734 ہے. اور اسی طرح مسلم شریف حدیث پاک نمبر 2639 ہے.
یہ بھی اس میں مزید وضاحت آ گئی کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے دامن میں روزوں کا انبار ہے، نہ نمازوں کے انبار ہے، اور نہ صدقات و خیرات کا انبار ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے پیارے رسول سے محبت ضرور رکھتا ہوں۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا اور دفع ہو جا میری بارگاہ سے، عمل تو تیرے دامن میں ایک نہیں، عمل تو ایک نہیں ہے تیرے دامن میں۔ بھائی آج کوئی مرگل صاحب ہی مولوی ہوتا، مجھ سے آپ سے کسی سے بھائی کو سوال آ کر کرتا، آپ دیکھتے بھائی سارے اعمال کی نفی کر دی، لا شیء، اور دوسرا کہا میرے دامن میں نہ نماز کے انبار، نہ روزوں کے انبار، نہ صدقات و خیرات کے انبار۔ اس نے لا شیء کہا۔ اور ہم تو بھائی حسن ظن ہے نا صحابی رسول فرائض کا، تو پابند ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو بولیے یار، وہ نماز صحابی رسول ہو نماز چھوڑ دے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، لیکن بخاری کے جو روایت ہے متن میں عرض کر رہا ہوں، لا شیء، اور دوسرا فرمایا یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، نہ کوئی روزوں کا انبار، نہ نمازوں کے انبار، نہ صدقات و خیرات کے انبار، لیکن ایک چیز ضرور ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ اور اس کے پیارے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا جا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اوہ حضور کے وہ محبت کرنے والوں کو کبھی برا بلا نہ کہا کر، خدا کی عزت کی قسم کبھی نہ برا بلا کہا کر، اور محبت ہو، خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اس دل میں، جس دل میں آقا کی محبت کا چراغ جل رہا ہو، خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ نے اس کو مجتہد فضا سنا دیا ہے، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جیسے تو محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں کسی اور آقا کے فرمان سے اتنی فرحت نہیں ہوئی، اور جتنی فرحت ہمیں آقا کے اس فرمان سے ہوئی کہ انت مع من احببت، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ بھئی صحابہ کیوں خوش ہو رہے تھے؟ وہ بتاؤ یار، وہ صحابہ کیوں خوش ہو رہے تھے؟ وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے دامن میں وہ چیز، بھائی اللہ پاک یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمارے دامن میں کوئی عمل ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سینہ آقا کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت والے دن اللہ کے پیارے محبوب اور حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہوں گا، اور اس لیے میرے اعمال تو ان جیسے نہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، قال انس فانا احب النبی وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبی اياهم وان لم اعمل بمثلی۔ آپ فرماتے ہیں حالانکہ میرے عمل ان جیسے نہیں، مگر یہ جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں آقا کے قدموں میں بیٹھوں گا، اور صدیق اکبر کے قدموں میں بیٹھوں گا، اور فاروق اعظم کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ یہ ہے محبت۔ کیا ہے؟ آقا کی محبت۔ وہ اس کی اہمیت کم نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں محبت کی کیا بات کرتے ہو، وہ یا اللہ کے پیارے رسول سے پوچھنے، تو کہتا ہے محبت کی،
ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری اور مسلم اٹھا کر دیکھ، اللہ کے پیارے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا والذی نفسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ بھائی اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں لیا، کتاب الایمان میں، جلد 1 صفحہ نمبر 14 اور حدیث پاک نمبر 15 ہے، حدیث پاک نمبر، بھائی سارے بولیے کتنی؟ 15۔ اور مسلم، امام مسلم نے اپنی صحیح میں لیا، کتاب الایمان میں، جلد 1 صفحہ نمبر 68 اور حدیث پاک نمبر 44 ہے۔ کیا اللہ کے پیارے حبیب، ہم کہتے ہیں محبت کی تو ضرورت ہی نہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ او خدا کی عزت کی قسم نہیں، محبت، آقا کی محبت روح ایمان ہے۔ کیا ہے؟ اور سارے للکار کے بولو یار، روح ایمان کی روح ہے۔ جس طرح انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، اس طرح اگر اعمال سے حضور کی محبت نکل جائے، خدا کی عزت کی قسم، وہ اعمال جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے، وہ اعمال کیا جہنم کا ایندھن بنتے۔ اور جس میں حضور کی محبت، وہ بھائی منافق جو تھے، منافق میں کیا کمی تھی؟ میں ذرا حوالہ دے کے پھر اس بات پہ آتا ہوں۔ دوستو فرما اللہ کی، ہم کہتے ہیں محبت کی کیا بات کرتے ہو، لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہو، عمل کی بات کرو۔ ہم کہتے ہیں عمل کا انکار کفر ہے، وہ حضور کی ادا کا نام ہے، وہ کیسا عاشق ہے وہ جو حضور کا میلاد تو مانے۔ وہ لوگوں، حضور کا میلاد حضور کی محبت کا نام ہے، اور نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ حضور کی ادا کا نام ہے۔ وہ عاشق حضور کی ذات سے بھی محبت کرتا ہے اور حضور کی ادا سے بھی پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جس میں حضور کی محبت بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو، وہ کامل الایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامل الایمان۔ جتنا نقص ہوگا وہ ناقص ضرور ہوگا۔ اللہ کی ذات، وہ جو جس سینے میں حضور کی محبت ہے، خدا کی عزت کی قسم، مرنے سے پہلے اللہ کی ذات اسے سچی توبہ کی توفیق ضرور عطا فرماتی ہے۔ وہ کبھی اس کے دل میں خیال آتا ہے حضور کے میلاد کی جھنڈیاں تو لگاتا ہو، یار نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کبھی تو وہ آ جاتا ہے حضور کی طرف، حضور کی ادا کی طرف۔ تو حوالہ میں نے بتا دیا، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، بھائی اللہ کے پیارے رسول کو ضرورت تھی یہ قسم اٹھانے کی۔ کیوں قسم اٹھائی؟ حضور کا فرمانا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ حضور کا فرمانا تو میرے اللہ کا فرمان ہے۔ حضور اپنی رائے سے نہیں بولتے، جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ وہ قسم نہ اٹھاتے، وہ پھر بھی میرے اور آپ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے پھر بھی وہ جملہ رحمت تھا۔ لیکن دوستو قسم اٹھائی، بخاری کے الفاظ ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور والناس اجمعین، اس میں سارے ہی رشتے آ گئے، سارے رشتے آ گئے اس میں، والناس اجمعین میں سارے رشتوں سے بڑھ کر، والناس اجمعین ساری انسانیت سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ کیا فرمایا؟ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور قسم اٹھا کر اپنی محبت کی بات کریں اور ہم کہیں محبت کی اہمیت ہی کوئی نہیں، تو دوستو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور حضور کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تھوڑا سا میں نقطہ ایمان بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ جذباتی طور پر میں نے یہ جملہ نہیں بولا،
کہ جس دل میں جس شخص کے ساری زندگی میں اعمال ہوں اور حضور کی محبت نہ ہو وہ ناقص الایمان نہیں خارجات ایمان ہے. اپنی طرف سے جملہ نہیں بولا، رب کا قرآن اور بخاری اور مسلم پیش کروں گا پھر آگے بڑھوں گا. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آپ فرماتے کننا مع النبی وہو آخذ بیاد عمر بن خطاب. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. واہ فاروق اعظم، آپ کی عظمتوں کو سلام، قربان جائیں. حضور دکھا رہے تھے. ایک دن ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق، دوسری طرف حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاروق اعظم اور حضور درمیان میں دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. فرمایا میرے غلاموں میں اسی طرح کل قیامت والے دن جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے میری سرکار نے اور حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے جملہ کتنا پیار والا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت لانت احب علی من کل شیء الا من نفسی، کہ یا رسول اللہ میں ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. آپ کی ذات سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے. اور کوئی کہہ سکتا ہے بھائی کتنی گوازی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور ہم تو نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ سچے لوگ تھے، وہ قربان جائیں ان کی عظمتوں پر. جو بات تھی وہ فرما دی. فرمایا آقا نے فرمایا، میری سرکار نے فرمایا، میری سرکار نے بھائی کیا پرابلم ہے تجھے؟ اللہ کے بندے آرام سے بیٹھ، تو جو بڑھ جاتی ہے کیا کر رہا ہے؟ خدا کے خوف سے ڈر. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاروق اعظم نے، تو جو اس طرح دوستوں بڑھتی ہے نہ اس طرح کیا کریں. تو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ، اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے، حضور کی محبت کی خیرات عطا فرمائے. اللہ مجھے معافی عطا فرمائے، بے دل نہیں آپ نے خراب کرنا، اللہ پاک آپ کو جزا دے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ. سرکار نے فرمایا ہر کوئی جنت میں جائے گا سوائے بخیل کے، سوائے، اور سارے بولو یار سوائے بخیل کے. عرض کی یا رسول اللہ بخیل کون ہے؟ اور فرمایا جس نے میرا نام نامی اس میں گرامی سنا اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا وہ بخیل ہے. 1 کروڑ بار اگر آپ کے سامنے حضور کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے دل میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کرو. تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے، سوائے، سارے بولو سوائے اپنی جان کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا. آقا نے فرمایا، اور فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، پھر حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک. فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اے عمر جب تک تمہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں. تو فقال لہ عمر، اس پر حضرت عمر فاروق نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی، دل کی طرف نگاہ کی تو حضور کے سامنے اعلان کر دیا. فرمایا انہ الآن واللہ لانت احب علی من نفسی. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
اب اس سینے میں آپ کی محبت ساری اپنی جان سے بھی بڑھ گئی ہے. اللہ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب ایمان بھی مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگر جان سے بڑھ کر میری محبت کا چراغ تیرے سینے میں جل گیا ہے تو پھر تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا ہے. صلی اللہ علیہ. یہ تو بخاری اور مسلم. اب قرآن اٹھا کر دیکھ لیں. سورہ بقرہ اٹھائیے، سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 8 اٹھائیے. بھائی پہلے 5 آیات میں مومنین کے صفات کا ذکر ہے، پھر 3 میں کفار کی علامات کا صفات کا ذکر ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں. یہاں سے لے کر آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، آیت نمبر 8 سے لے کر کس تک؟ 20 تک. دوستو یہ منافقین کا ذکر شروع ہو گیا. منافق کون تھے؟ بھائی منافق وہ لوگ تھے جن کے اعمال کا عالم یہ تھا کہ نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، اور قاری صاحب کے پیچھے نہیں، حضرت علامہ صاحب کے پیچھے نہیں، میرے اور آپ کے پیچھے نہیں. کن کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ اللہ کے پیارے محبوب کے پیچھے. روزے ان کے ساتھ رکھتے اور جہاد کے لیے ساتھ جاتے. وہ لیکن بعد میں خلعوا الی شیاطینہم، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مال غنیمت بٹورنے کے لیے گئے تھے. وہ دل سے تو نہیں مانا. ہم سے ناراض نہ ہونا، اپنے سرداروں کے پاس جب جاتے ناراض نہ ہونا، مال غنیمت لینے گئے تھے، ناراض نہ ہونا. تو دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کی ذات نے ان میں کیا کمی تھی؟ نماز حضور کے پیچھے، قرآن حضور کے ساتھ، جہاد حضور کے ساتھ، روزہ حضور کے ساتھ. مگر اللہ پاک کیا فرما رہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. قربان جائے. فرمایا ہے آقا فرمایا اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. حالانکہ وہ یا سارے بولو بھائی کیا کمی تھی ان میں؟ سارے اعمال ظاہراً اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ تھے، ساتھ تھے. ظاہری اعمال سارے ساتھ تھے، مگر ان کا قلب حضور کے ساتھ نہ تھا. دل میں حضور کی محبت نہ تھی. آمنا باللہ وبالآخر، وہ اللہ اللہ بھی کرتے اور یوم آخرت کی بات بھی کرتے، یوم آخرت سے ڈرتے اور ڈراتے بھی. اور آگے سورہ منافقون اٹھا کر دیکھو. لیکن اللہ کی ذات نے نہ اپنے نام کے جپنے کو دیکھا، نہ آخرت کے ذکر اذکار کو دیکھا. فرمایا وما ہم بمؤمنین، اس سینے میں میرے محبوب کی محبت نہیں، میں نے ان کا اللہ اللہ کرنا کیا کرنا ہے، اور ان کا یوم آخرت سے ڈرنا ڈرانا میں نے کیا کرنا ہے. فرمایا مومن نہیں ہے. اور سورہ منافقون اٹھا، جو چاہو ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو، جو چاہو اٹھاؤ، حضور کے جس کی امتی کا بھی ترجمہ اٹھاؤ، یہی بات ملے گی. سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ پڑھیے، جو چاہو پڑھ لو. فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. فرمایا اے حبیب مکرم، میں دوستو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی میرے استاد محترم ہیں،
میں ان کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھ رہا ہوں. ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے دوستو. جو بھی ترجمہ ہو حضور کی امتی کا پڑھیں, اپنے ایمان پر بہار آئے. وہ ترجمہ آپ کے ایمان پر بہار آئے گی. فرمایا میرے پیارے حبیب, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. کون کہتے ہیں؟ منافق. اور اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول. فرمایا اے میرے پیارے حبیب, اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ان کے بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اور ہم کسی کے محتاج ہیں؟ اللہ اکبر. وہ کوئی مانے یا نہ مانے, ہم کسی کے محتاج ہیں. اور فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے جب اعلان کیا وہ صفا پر آ کر اللہ کی توحید کا درس دیا تو کافروں نے گالیاں نکالی, بکواس کیا, پتھر مارے, بچے پیچھے لگا دیے. حضور کیا چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے. جبریل امین آئے, اللہ کی ذات نے گویا فرمایا میرے پیارے حبیب کیا بات ہو گئی؟ یا اللہ میں تو کہتا ہوں خدا ایک ہے, گالیاں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں رب کا نبیوں کا, وہ پتھر مارتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ, وہ بکواسات کرتے ہیں. یا اللہ نہ تجھے مانتے ہیں نہ مجھے مانتے ہیں. اور فرمایا میرے پیارے حبیب اسی کسے دے منن دے محتاج ہاں. اللہ اسی کسے دے منن دے محتاج ہاں. اے میرے پیارے محبوب, اگر ابو جہل نہیں مانتا نہ مننے, ابو لہب نہیں مانتا نہ مننے, تینوں کو قیامت تک نہیں مانتا نہ مننے, تو منو من گیا میں تیرا من گیا. اللہ اکبر. فرمایا تو منو من نہیں آتے, میں وہ سارے للکار کے بول یار, تھک تو نہیں گئے. وہ میں نے سارا ہی خطاب نہیں سنا کے جانا, میں نے آپ کا ذوق دیکھنا ہے. جب ٹائم ہوگا تو مجھے بتا دینا ہے. میں 2 منٹ پہلے چھوڑنے کا آتی ہوں. بات وہ جو ایک جملے میں بندے کے سینے کے اندر چلی جائے, بات وہی ہے کہ لوگوں ایمان میں حضور کی محبت روح ایمان کا درجہ رکھتی ہے. روح نکل جائے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے. اعمال سے حضور کی محبت نکل جائے تو خدا کی عزت کی قسم عمل مردود ہو جاتا ہے, عمل مردود ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب تم منو من نہیں آ تے میں, تو آ لا الہ الا اللہ تے میں نہ محمد رسول اللہ, تو میری رسالت کا اعلان کر, میں تیری نبوت کا اعلان کرنا. تو آ خدا ہے وے, میں نہ مصطفیٰ ہے وے, اور رہی تینوں رسول نہیں مندے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے میرے پیارے حبیب منو تیرے قرآن دی قسم ہے, تو نبی ہے, تو رسولوں میں سے ہے. جو نہیں مانتا نہ مانے. تو یہاں فرمایا میرے پیارے حبیب واللہ یعلم انک لرسولہ, اے اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا ہم خدا ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں یہاں سورہ منافقون میں؟ پہلے سورہ بقرہ میں اقرار توحید تھا, آمنا باللہ, یوم آخرت کی بات تھی. نہ اللہ نے اقرار توحید کو مانا, اور یہاں سورہ منافقون میں اقرار رسالت تھا. اللہ کی ذات نے دوستو نہ یہاں اقرار رسالت کو مانا ہے. فرمایا ہم جانتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. تو دوستو پھر جو میں نے جملہ بولا تھا کہ اگر حضور کی محبت نہ ہو, اعمال سارے ہوں, اور میرے آپ کے نہیں,
وہ صحابہ جو نام کا لے صحابہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، حج اور زکوٰۃ صدقات و خیرات دیتے، اور وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کہتے او یار یوں تو عرش کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی پتا نہیں کہ پیچھے ہم منافق بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی پتا نہیں۔ تو آقا کو جلال شفا اٹھا کر دے، آقا کو جلال آ گیا، آقا نے سلام جماعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سرکار پوری جماعت کی طرف متوجہ ہوئے، اس کا نام لیا، فرمایا انت منافق فخرج منہا فلاں بن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں، انت منافق فخرج منہا، کہ تو فلاں بن، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، فرمایا دفع ہو جا میری مسجد سے، تو منافق ہے۔ 313 نکالے عورتیں مرد۔ تو دوستو یہ دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، روح ایمان ہے یا نہیں؟ لڑکا کی ذرا بول، وہ سارے بول یار۔ ابھی تو میں تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں، موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں اس طرح کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی ٹائم مجھے بتا دینا، انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو اگلے سال اسی بات پر آ کر آگے بات کو شروع کر لیں گے۔ یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے، جہاں تک بھی ہوا آپ نے بتا دینا 5 منٹ پہلے مجھے۔ تو دوستو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت روح ایمان، اور رب کی ذات نے خدا کی عزت کی قسم اس کو منافق بولا جو حضور کی طرف نہیں آتا۔ سورہ نساء اٹھا کر دیکھ آیت نمبر 64، فرمایا میرے پیارے حبیب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، تو باغ کے آتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا، اور جب آپ کی بارگاہ کی بات آتی ہے، آپ کی بارگاہ کی، تو یہ اپنی گردن چٹک لیتے اور آپ کی بارگاہ کی طرف آنا ضروری نہیں سمجھتے۔ فرمایا اللہ کی ذات میں نہیں کہہ رہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لے۔ فرمایا رأیت المنافقین، میرے پیارے حبیب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، کہ آپ کی طرف آنا ضروری نہیں سمجھتے، گردن چٹک لیتے۔ اس کی بارگاہ میں جائیں جو خود 100 بار رب سے معافی مانگنے والا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ حضور نے تو سنت منائی ہے استغفر اللہ، کیوں کہا 100 بار؟ اس لیے کہ میرا گناہگار امتی جب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو رب بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا اللہ الصمد مانے نہ مانے، وہ کوئی ہمارا نیاز مند ہے؟ کوئی رب مجبور ہے ہماری صفت و ثنا کا؟ فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے، اور میری الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا، میری شان کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ الصمد ہوں، میری کبریائی میں فرق نہیں آتا۔ لیکن دوستو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ روح ایمان کیا ہے؟ آقا کی محبت روح ایمان کی روح ہے۔ جس طرح مثال میں نے دی انسان کی، انسان کے وجود سے، انسان کے وجود سے دوستو اگر حضور کی محبت نکل جائے تو وہ خارج از ایمان ہے۔ اللہ نے اس کا ایمان نہیں مانا، قرآن نے نہیں مانا۔ فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک، اب وہ عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یار جو کہا نماز پڑھی حضور کے پیچھے، روزہ کہا روزہ رکھا، جو تم نے کہا وہ میں نے مانا، اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو سجدہ کروں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔
صحابہ نے فرمایا جا جا کے استغفار پڑھ حضور کی بارگاہ میں، ان سے دعا کرا لے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے حبیب لن یغفر اللہ لہم، یہ مانگے یا نہ مانگے، یہ تشریح طلب ہے یہ آیا کریمہ، انشاءاللہ پھر اس کی وضاحت کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ 200 تقصیر فضیلت نہیں، آقا کی فضیلت کام نہیں ہو رہی، یہ کثرت فضیلت کا بیان ہے، اور جو 70 بار کی بات بھی آئی۔ لیکن دوستو میں جو نقطہ ایمانی آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت روح ایمان ہے، ایمان کی روح ہے۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اور میں آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی، سورہ حجرات کی روشنی میں، آخری جملہ دوستو، ساری ایک جملہ لے جانا، اور بھائی وہ ساری چیزیں لے جانا جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان ہوئی ہیں، ان کو حرز جاں بنا لینا، اور جو میری زبان سے جملہ ادا ہوا اس کو یہ مسجد کی دیوار پر مار کر چلے جانا، اور حضور کے فرمان کو چھوڑ کر نہ جانا، مرنے سے پہلے حرز جاں بنا لینا۔ اور اس محبت، اس موضوع کی اہمیت یہ ہے، تفسیر میں پھر بیان کروں گا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ اس کی تفسیر کرنا چاہتا تھا۔ اس موضوع کی اہمیت پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دوستو عام فہم میں یہ بات سمجھیں، مثال سے، عام مثال سے، کہ اگر ایک ترازو لیں، ایک ترازو کے پلڑے میں سارے اعمال رکھ دیں، کیا رکھیں؟ سارے اعمال، اپنے اور میرے نہیں، اللہ کی ذات کن سے مخاطب ہے؟ صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کے اعمال، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، ان کی صدقات و خیرات۔ کیا آقا نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا رب کی راہ میں خرچ کر دو تو پھر بھی میرے صحابی رسول کے آدھا شیر کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ آدھا شیر کے برابر، احد پہاڑ کے برابر میں اور تو سونا خرچ کریں، اور صحابی رسول کے آدھے شیر کے برابر، میرے بخاری اور مسلم ہے، متفقون علیہ روایت ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کا روزہ ہے۔ اور میں اور آسان کر دوں، سیدنا صدیق اکبر کی نماز ہے، فاروق اعظم کا روزہ ہے، عثمان ذو النورین کی صدقات و خیرات ہے، مولا کائنات کا زہد و ورع ہے۔ اس کو سارے صحابہ کے اور قیامت تک آنے والی ساری امت کے صحابہ سمیت سارے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں فقط حضور کا ادب رکھ دو، دوسرے پلڑے میں فقط حضور کا ادب رکھ دو۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے اگر سارے اعمال ہوں اور روزانہ اور عمرہ کرنے والا ہو، ہر سال حج کے لیے جانے والا، 100 حج کیے ہوں، ساری عمر صدقات و خیرات کرنے والا ہو، یتیم کی مدد کرنے والا ہو، بیوہ کا سہارا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پابند ہو، سارا کچھ ہو، اس کا سارا کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور حضور کا ادب حضور کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور کا ادب زندگی کے سارے اعمال، صحابہ سے لے کر حضور کے آخری امت تک، سارے اعمال ادب مصطفیٰ کے سامنے ہیچ ہیں، ہیچ ہیں، ہیچ ہیں۔ اور کتنی بے ادبی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بھائی فقط اتنی بے ادبی کو نماز کا انکار نہیں کیا، بھائی روزے کا انکار، وہ سارے بولو روزے کا انکار، اور پہلے مخاطب کون ہے؟ میں اور آپ ہیں؟ وہ نہیں،
خلفائے راشدین ہیں، تابعین ہیں، تابعین بعد میں آئے، خلفائے راشد صحابہ کرام ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، ان سے اور حضور کی ساری امت ہے، ان سے رب کا قرآن اللہ کی ذات مخاطب ہے۔ فرمایا اگر میرے محبوب کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو گئی، حضور تشریف فرما تھے نہ جانتے ہوئے، وہ جان بوجھ کر نہیں، وہ ابن قیس وہ کیوں گھر میں بیٹھ گئے تھے، وہ بخاری شریف اٹھا، اس نے کہا میں جہنمی ہو گیا ہوں، حضور نے اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا جا اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ انہوں نے کہا میں بہرا ہوں، میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، مجھے خبر نہیں ہوتی، تو میں تو جہنمی، میرے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے ایمان سمیت، میں تو جہنمی۔ لیکن حضور نے فرمایا ادب کی وجہ سے رو رہا تھا، حضور کی بے ادبی ہو گئی، تو فرمایا تو جہنمی نہیں جنتی ہے۔ تو دوستو اتنی سی آواز بے ادبی ہو گئی، حضور کی آواز سے آواز بلند ہو گئی ہے، تو اللہ کی ذات نے یہ نہیں فرمایا اگر تو نے 100 حج کیے تو 99 کا ثواب ختم ہو گیا، 100 میں سے 50 کا ثواب ختم کر کے دیا گیا، 100 سال نماز پڑھتا رہا، 50 سال کی نمازیں کا ثواب رد کر دیا، زکات دیتا رہا، آدھی زندگی کی زکات کو اڑا دیا، لیکن نہیں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا زندگی کے سارے اعمال ایمان سمیت غارت کر دوں گا اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی، خبر تک نہ ہوگی۔ بس دوستو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں مرنے سے پہلے آقا کی محبت کی خیرات عطا فرما دے، اور حضور کا میلاد آ رہا ہے، بھائی حضور کا کوئی امتی حضور کا میلاد منانے سے گریز نہ کیا کرے۔ بخاری کی کتاب النکاح ہے، بخاری کی روایت ہے، بھائی بخاری اور مسلم سے میں آگے پیچھے نہیں گیا، بخاری اور مسلم، بخاری اٹھا کہ ابو لہب جیسا کافر جس کی وعید میں قرآن کا نزول ہو چکا ہو، اور میں اور آپ نہیں، حضرت امام بخاری نے اس کو کتاب النکاح میں لیا ہے، کس کی مجال ہے کہ کوئی سانس اونچا لے سکے کہ امام بخاری نے وہ روایت لے لی جو قابل قبول نہیں، خدا کی عزت کی قسم ایسا نہیں، بخاری کی روایت ہے اگر ابو لہب جیسا کافر بھی اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دے، اور صوبیہ نہیں کتابت کی غلطی کی وجہ سے لکھا گیا، صوبیہ اردو کی کتابوں میں ثویبہ، اس کو آزاد کر دیا تو اس کی عذاب میں تخفیف ہوئی یا نہ ہوئی قبر میں؟ اور لوگوں اگر کافر ابو لہب جیسا کافر حضور کے میلاد کی خوشی میں شامل ہو جائے تو رب کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ عمل کرنے والا کون ہے، وہ کافر بھی ہو تو اس کو بھی قبر کے بعد عالم برزخ میں محروم نہیں کرتی، اور چہ جائے کہ حضور کا امتی ہو، گناہگار صحیح، ریاکار صحیح، خطاکار صحیح، نہ اس کے دامن میں کوئی عمل نہ صحیح، جو حضور کا میلاد کی خوشیاں منائے گا تو قبر میں اللہ کی عزت کی قسم وہ قبر شرق سے غرب تک کیوں کشادہ نہیں ہوگی۔ مرحبا، بس بھائی مرحبا، اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری اور اہل خانہ کی حاضری مولا قبول و منظور فرما، مولا جو جملہ تیری اور تیرے پیارے حبیب کی رضا کے لیے نکلا مولا اس کو قبول فرما اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اے میرے اللہ ہماری زندگی میں وہ جملے داخل کر دے جو تیری اور تیرے پیارے حبیب کی رضا کی خاطر زبان سے نکلنے والے ہوں۔ اللہ کی ذات میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے محترم فیصل صاحب کے آباء و اجداد کے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔